کرائم سٹوریز میں جو کہانی میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں اس کا عنوان ہے پہلوان، پستول اور باندر سنگھ۔ اس کے مصنف ہیں انسپکٹر احمد یار خان۔ وہ ایک حجام کا بیٹا تھا۔ لوگ اس کی عزت نہیں کرتے تھے۔ اسے اپنے باپ کے پیشے سے نفرت ہو گئی اور اس نے معاشرے کے خلاف بغاوت کر کے بدمعاشی میں قدم رکھ دیا۔ اس کا انجام کیا ہوا؟ یہ تھا اس کہانی کا مختصر تعارف۔ اب چلتے ہیں اصل کہانی کی طرف۔ یہ ایک غیرت مند پہلوان کی کہانی ہے جو قتل ہو گیا تھا اور اس کی تفتیش میں نے کی تھی۔ میری کہانیاں پڑھنے والے جانتے ہیں کہ میں واردات والے شہروں، قصبوں، دیہات اور کرداروں کے اصلی نام نہیں لکھا کرتا۔ کہانی کی سہولت کے لیے فرضی نام استعمال کرتا ہوں۔ اب میں نے سوچ لیا ہے کہ میں کہانی سناتے وقت سن، مہینہ وغیرہ بھی نہیں لکھا کروں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بڑھاپے نے عقل خبت کر کے رکھ دی ہے اور یادداشت بہت کمزور ہو گئی ہے۔ اس وجہ سے غلطی بھی ہو جاتی ہے۔ ویسے بھی میرے خیال میں اس سے کہانی کی دلچسپی پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ قتل کی جس واردات کی تفتیش سنانے لگا ہوں اس کا تعلق موجودہ بھارتی پنجاب سے ہے۔ میں ان دنوں شہر کے ایک مضافاتی قصبے کے تھانے میں تعینات تھا۔ تھانے سے 15-20 منٹ کے فاصلے پر مجھے سرکاری کوارٹر ملا ہوا تھا۔ فجر تقریباً 4 بجے کا وقت ہوگا جب میرے کوارٹر کا دروازہ بجنے لگا۔ میں اتنی گہری نیند سونے کا عادی نہیں تھا کہ میری آنکھ نہ کھلتی، بلکہ اس کے برعکس ذرا سی آواز پر میری آنکھ فوراً کھل جاتی تھی۔ اتنے سویرے دروازے پر دستک سن کر میں سمجھ گیا کہ کوئی واردات آ گئی ہے یا کوئی اور ایمرجنسی ہے۔ میں نے تھانے میں اپنے عملے سے کہہ رکھا تھا کہ ایسی کوئی بھی بات ہو تو مجھے جگا لیا کریں۔ میں نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو میرے اندازے کی تصدیق ہو گئی۔ سامنے میرے تھانے کا ایک کانسٹیبل کھڑا تھا۔ اس نے بتایا کہ قتل کی ایک واردات کی رپورٹ آئی ہے۔ میں نے کانسٹیبل سے کہا کہ وہ تھانے چلا جائے، میں آ رہا ہوں۔ میں نے اسے ٹالنے کی کوشش نہیں کی کہ رپورٹ درج کر لو، میں بعد میں دیکھوں گا۔ میں نے اسی وقت جائے واردات پر جانے کا فیصلہ اس لیے کیا تھا کہ ابھی وہاں لوگوں کی بھیڑ جمع نہیں ہوئی ہوگی اور ہو سکتا ہے وہاں سے کھروں کے نشان یا کوئی ایسی چیز مل جائے جس سے تفتیش میں مدد مل سکے۔ میں فوراً نہا کر تیار ہو گیا اور تھانے جا پہنچا۔ رپورٹ درج کرانے ایک پختہ عمر کا آدمی آیا تھا۔ میرے اندازے کے مطابق اس کی عمر 35 اور 40 کے درمیان ہوگی۔ اس کے ساتھ محلے کے 2 آدمی آئے تھے۔ اس آدمی نے اپنا نام امجد بتایا۔ اس نے بتایا کہ اس کا چھوٹا بھائی قتل ہو گیا ہے۔ میں نے رپورٹ درج کر لی۔ قتل ہونے والے بھائی کا نام اسلم تھا اور وہ اچھو پہلوان کے نام سے مشہور تھا۔ پوچھنے پر اس کے بھائی نے بتایا کہ وہ صرف نام کا ہی پہلوان نہیں تھا بلکہ سچ مچ کا پہلوان تھا۔ اس کی عمر 30-32 سال کے لگ بھگ بتائی گئی۔ میں نے اس سے تھانے میں پوچھ گچھ کرنے کی بجائے راستے میں اپنے کام کی باتیں پوچھنے کا ارادہ کر لیا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ تھانے میں وقت ضائع ہو۔ میں ایک ہیڈ کانسٹیبل اور 2 کانسٹیبلوں کو ساتھ لے کر جائے واردات کی طرف چل پڑا۔ میں نے راستے میں مقتول کے بڑے بھائی امجد سے اپنے کام کی باتیں پوچھنی شروع کر دیں۔ اس سے حاصل ہونے والی معلومات کے مطابق امجد کا ایک چھوٹا سا ہوٹل تھا جس میں غریب اور درمیانہ طبقے کے لوگ کھانا کھانے اور چائے پینے کے لیے آتے تھے۔ وہ رات 1-1:30 بجے ہوٹل بند کر کے گھر آتا تھا۔ یہ اس کی مجبوری تھی کہ ہوٹل بند کرتے کرتے روزانہ یہ وقت ہو جاتا تھا۔ واردات والی رات بھی امجد حسب معمول ہوٹل بند کر کے اور ملازموں کو دہاڑی دے کر گھر واپس آیا۔ گھر آتے آتے اسے 2 بج گئے۔ اس کی بیوی نے دروازہ کھولا اور وہ جاتی بستر پر گر گیا۔ یہ اس کا روز کا معمول تھا۔ اس وجہ سے اس کی کئی بار بیوی سے لڑائی بھی ہوئی تھی۔ جلدی ہی اس کی آنکھ لگ گئی۔ ابھی اسے سوئے ہوئے تھوڑی دیر گزری ہوگی کہ ایک دھماکے کی آواز سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ ابھی وہ سوچ ہی رہا تھا کہ یہ کیا ہوا ہے کہ اسے کسی عورت کے چیخنے کی آواز سنائی دی اور اس کے بعد لوگوں کی آوازیں آنے لگیں۔ اس نے غور کیا تو یہ آوازیں اس کے گھر کے پچھلی طرف والی گلی سے آ رہی تھی۔ اس کے چھوٹے بھائی پہلوان کا گھر بھی اسی گلی میں تھا جہاں سے شور شرابے کی آوازیں آ رہی تھیں۔
وہ بھاگم بھاگ اس گلی میں گیا تو اسے اپنے بھائی کے گھر کے سامنے لوگوں کی بھیڑ نظر آئی۔ وہ گھبرا کر پہلوان کے گھر کی طرف بھاگا۔ اندر جا کر دیکھا تو اس کی بھابھی یعنی پہلوان کی بیوی رو رہی تھی۔ چارپائی جس پر پہلوان سو رہا تھا اس کے نیچے خون ہی خون جمع ہوا تھا، بستر پر بھی خون تھا۔ اس نے پہلوان کی بیوی سے پوچھا کہ اسے یعنی پہلوان کو کیا ہوا ہے۔ اس کی بھابھی نے بتایا کہ 2 ڈاکو آئے تھے جو پہلوان کو گولی مار کر بھاگ گئے ہیں۔ اس کے بعد امجد چند محلے داروں کو ساتھ لے کر تھانے آ گیا۔ امجد کا بیان سنتے سنتے ہم واردات والے محلے میں پہنچ گئے۔ ابھی صبح کے 5 بجے تھے اور لوگ پوری طرح بیدار نہیں ہوئے تھے، پھر بھی میں نے دیکھا کہ واردات والے گھر کے سامنے کافی لوگ کھڑے نظر آ رہے تھے۔ میں امجد کی رہنمائی میں آگے بڑھا۔ ایک تھانے دار اور کانسٹیبلوں کو دیکھ کر لوگ ادھر ادھر ہٹ گئے اور ہمارے لیے راستہ بنا دیا۔ یہ 5-6 مرلے کا درمیانہ سا مکان تھا۔ باہر والا دروازہ لکڑی کا تھا اور بہت پرانے وقتوں کا لگ رہا تھا۔ اس کی لکڑی پر پھول بوٹے کھدے ہوئے تھے۔ ہم اس دروازے سے اندر داخل ہوئے تو اس وقت کے رواج کے مطابق آگے کھلا صحن نظر آیا جو کچا تھا۔ بائیں طرف ایک بھینس بندھی ہوئی تھی اور اس کے ساتھ ہی مٹی کی ایک کھرلی بنی تھی۔ ایسی کھرلیاں دیہاتی عورتیں خود ہی چکنی مٹی سے بنا لیتی ہیں۔ صحن کے دائیں طرف ایک ہینڈ پمپ نظر آ رہا تھا۔ اس کے ارد گرد پکا فرش لگا کر ایک کھرا بنایا ہوا تھا۔ اس کھرے سے ایک نالی نکل کر صحن سے ہوتی ہوئی باہر گلی کی بڑی نالی میں گر رہی تھی۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ ان دنوں گٹروں اور فلش سسٹم کا رواج نہیں تھا۔ یہ علاقہ ویسے بھی دیہاتی ماحول والا تھا۔ سامنے کی طرف ایک قطار میں 3 کمرے بنے ہوئے تھے اور ان سے پہلے 4-5 فٹ آگے کو بڑا ہوا برآمدہ تھا۔ اسی برآمدے میں ایک چارپائی پر پہلوان کی لاش پڑی تھی۔ میں نے سب سے پہلے لاش کا نظری معائنہ کیا۔ لاش پیٹھ کے بل پڑی تھی۔ ہنسلی کی ہڈی کے پاس گولی کے زخم کا نشان صاف نظر آ رہا تھا اور اس طرف سے خون بہہ بہہ کر تکیے اور بستر پر جم گیا تھا۔ چارپائی کے نیچے بھی جمع ہوا خون نظر آ رہا تھا۔ مقتول کی آنکھیں ادھ کھلی تھیں اور چہرے پر اذیت کا تاثر بڑا صاف نظر آ رہا تھا۔ میں نے اس کے پورے جسم کا معائنہ کیا۔ گولی کے زخم کے علاوہ کہیں بھی کسی ضرب یا زخم کا نشان نہیں تھا، نہ ہی گولی کے باہر نکلنے کا نشان نظر آ رہا تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ گولی جسم کے اندر ہی کہیں رہ گئی ہے۔ پہلوان کا قد 6 فٹ سے نکلتا ہوا تھا اور اس کا جسم کسرتی تھا۔ وہ صحیح معنوں میں ایک خوبصورت جوان تھا۔ سچ پوچھیں تو مجھے اتنے گبرو جوان کی موت کا بہت افسوس ہوا تھا۔ پولیس کے محکمے میں رہ کر دل کو پتھر کرنا پڑتا ہے۔ دوسری طرف مقتول کی بیوہ کے بین دل دہلا دینے والے تھے۔ ابھی مقتول کے سسرال والے اور دوسرے عزیز رشتہ دار نہیں پہنچے تھے۔ امجد نے اطلاع کے لیے آدمی بھجوا دیے تھے۔ میں نے موقع پر جو کاغذی کارروائی کرنی تھی وہ کر لی اور لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوا دیا۔ جب لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے لے جانے لگے تو غم کی شدت سے پہلوان کی بیوہ بے ہوش ہو گئی۔ عورتیں اسے ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگیں، مگر اس کی بے ہوشی طویل ہو گئی۔ اس گھر کے ساتھ والے ہمسائے نے میرے لیے ایک بیٹھک کھول دی۔ میں وہاں بیٹھ گیا۔ میں نے مقتول پہلوان کی بیوی سے بیان لینا تھا لیکن مجھے بتایا گیا کہ وہ ابھی تک بے ہوش ہیں۔ میں نے امجد سے باقاعدہ بیان لینے کا فیصلہ کر لیا اور امجد کو اپنے پاس بٹھا لیا۔ اس کے بیان کا کچھ حصہ جو میں نے جائے واردات پر آتے ہوئے راستے میں اس سے پوچھا تھا پہلے سنا دیا ہے۔ پہلوان کی کسی کے ساتھ کوئی دشمنی تھی؟ کسی کے ساتھ دشمنی نہیں تھی۔ وہ بہت ہی نرم دل اور شریف انسان تھا۔ وہ اکثر غریبوں اور ضرورت مندوں کے کام آتا رہتا تھا۔ پچھلے دنوں کسی کے ساتھ کوئی لڑائی جھگڑا ہوا ہوگا؟ توبہ کریں جی، اس کے ساتھ جھگڑا کرنے کی ہمت کسی میں نہیں تھی۔ وہ اتنا صحت مند اور زور آور تھا کہ گندم کی بھری ہوئی بوری اٹھا کر دوڑ لگاتا تھا۔ آمنے سامنے کی لڑائی میں 5-6 جوان آدمیوں پر وہ اکیلا ہی بھاری تھا۔ تمہیں کسی پر شک ہے؟ نہیں جی، میرا خیال ہے ڈاکو آئے اور پہلوان کی آنکھ کھل گئی۔ ڈاکو نے گھبرا کر اسے گولی مار دی ہوگی۔ تمہارا خیال غلط ہے۔ وہ ڈاکو نہیں تھے، وہ صرف پہلوان کو قتل کرنے کے لیے آئے تھے اور انہوں نے سوئے ہوئے پہلوان کو گولی مار دی۔
اگر وہ ڈاکو ہوتے تو کچھ نہ کچھ لے کر جاتے، جبکہ انہوں نے گھر کی کسی چیز کو نہیں چھیڑا۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ یہ دشمنی کا معاملہ ہے۔ امجد گہری سوچ میں کھو گیا اور کچھ نہ بولا۔ پہلوان کیا کام کرتا تھا؟ وہ چھوٹی موٹی ٹھیکیداری کرتا تھا، کسی کا مکان بنوانا، کنواں کھدوانا اور ایسے ہی کاموں کے وہ ٹھیکے لیا کرتا تھا۔ کسی سے لین دین کا جھگڑا ہوا ہوگا، اس کے علم میں ایسا کوئی واقعہ ہے؟ ایسی کوئی بات میرے علم میں نہیں۔ اگر ایسا کوئی واقعہ ہوا ہو تو بھابھی کو پتہ ہوگا۔ میں نے اس کے والدین کے متعلق پوچھا تو امجد نے بتایا کہ ان کا باپ 3 سال پہلے فوت ہو گیا تھا اور ماں ان کے بچپن میں ہی فوت ہو گئی تھی۔ یہ لوگ پہلے کسی اور گاؤں میں رہتے تھے۔ ان کا باپ ان کو لے کر اس قصبے میں آ گیا۔ ان دنوں یہ قصبہ نیا بن رہا تھا اور لوگ آ کر یہاں آباد ہو رہے تھے۔ اسلم کو شروع سے ہی پہلوانی کا شوق تھا۔ اس قصبے میں آ کر اسے ایک پرانا استاد پہلوان مل گیا جس نے قصبے سے باہر کھلی جگہ پر اکھاڑا بنا رکھا تھا۔ اس نے اسلم کو سارے استادی داؤ پیچ سکھا دیے تھے۔ وہ استاد پہلوان فوت ہو گیا تو اسلم عرف اچھو پہلوان اکھاڑے کا استاد یا خلیفہ بن گیا۔ ابھی میں امجد کے ساتھ باتیں کر رہا تھا کہ میرے کانسٹیبل نے آ کر بتایا کہ مقتول کی بیوہ کو ہوش آ گیا ہے۔ میں نے پتہ کیا کہ وہ بیان دینے کے قابل ہے یا نہیں تو مجھے بتایا گیا کہ ایسی حالت میں ہے کہ بیان دے سکتی ہے۔ میں نے اس کو اپنے پاس بلا لیا۔ وہ آ گئی۔ اس کے چہرے پر دنیا جہان کی ویرانی چھائی ہوئی تھی۔ رو رو کر اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی۔ مجھے بتایا گیا کہ ان کی شادی کو ابھی صرف 3 سال ہوئے تھے۔ وہ بھری جوانی میں بیوہ ہو گئی تھی۔ اس کا شیر ببر جیسا شوہر قتل کر دیا گیا تھا۔ اس کی دلی کیفیت اور غم کا اندازہ کون کر سکتا تھا؟ میں نے اسے بٹھایا اور اس کی جھجک دور کرنے کے لیے ہمدردی کی باتیں کی، پھر اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر دلاسا دیا۔ میری ہمدردی پا کر وہ پھر سسکنے لگی۔ میں نے بڑی مشکل سے اسے بیان دینے کے لیے تیار کیا۔ مجھے اپنا بھائی سمجھو۔ اگر تم میری باتوں کا اچھی طرح جواب دو گی تو میں تمہارے شوہر کے قاتلوں کو پکڑ کر پھانسی پر لٹکا سکوں گا۔ میری یہ بات سن کر اس کی آنکھوں میں چمک پیدا ہوئی مگر پھر فوراً ہی بجھ گئی۔ غالباً یہ چمک اس خیال سے پیدا ہوئی تھی کہ میں اس کے شوہر کے قاتل کو پھانسی پر لٹکا دوں گا۔ پھر اسے خیال آیا ہوگا کہ اس کا شوہر واپس تو نہیں مل جائے گا۔ اس خیال کے آتی وہ چمک بجھ گئی۔ بہرحال میں نے بڑی مشکلوں سے باتوں باتوں میں اس سے اپنے کام کی باتیں معلوم کر لیں۔ اس نے بتایا کہ واردات والی رات بادل چھائے ہوئے تھے اور بارش کا امکان تھا۔ وہ برسات کا مہینہ تھا، اس لیے انہوں نے اپنی چارپائیاں صحن کی بجائے برآمدے میں بچھا لیں تاکہ رات کو بارش آنے پر نیند خراب نہ ہو۔ اس نے بتایا کہ اندازاً رات کے 1:30-2 بجے کا وقت ہوگا جب اسے اپنے قریب دھماکہ سنائی دیا اور وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ فوری طور پر اسے کچھ سمجھ نہ آئی کہ کیا ہوا ہے۔ پھر اس نے دیکھا کہ ایک آدمی برآمدے سے صحن کی طرف نکلا اور بھاگتا ہوا بیرونی دیوار کی طرف چلا گیا۔ وہ کوئی بزدل عورت نہیں تھی۔ وہ اٹھی اور اس آدمی کے پیچھے بھاگی جو دیوار کی طرف جا رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ دیوار پر ایک اور آدمی بیٹھا ہوا تھا اور وہ نیچے والے آدمی کا ہاتھ پکڑ کر اسے اوپر چڑھنے میں مدد دے رہا تھا۔ دونوں آدمیوں نے منہ پر ڈھانٹے باندھ رکھے تھے۔ ٹھہرو اوئے بے غیرتو، کون ہو تم؟ پہلوان کی بیوی نے للکار کر پوچھا۔ اتنی دیر میں نیچے والا آدمی بھی دیوار پر چڑھ گیا اور دونوں باہر کی طرف کود گئے۔ پہلوان کی بیوی نے اپنے سوئے ہوئے شوہر کی طرف دیکھا اور پھر اچانک اس کا دل بیٹھنے لگا۔ اسے یہ خیال آ گیا کہ جس دھماکے سے اس کی آنکھ کھل گئی ہے، اس کی آواز سے اس کا شوہر کیوں نہیں اٹھا؟ وہ ڈرتی ڈرتی پہلوان کے قریب گئی۔ برآمدے میں صحن کی نسبت زیادہ اندھیرا تھا اور صاف نظر نہیں آتا تھا۔ اس نے پہلوان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے ہلانا چاہا تو اسے ہاتھ میں چپچپاہٹ محسوس ہوئی۔ اس نے گھبرا کر لالٹین جلائی تو اسے شوہر کے تکیے اور بستر پر خون نظر آیا۔ خون بے بے کر چارپائی سے نیچے فرش پر بھی آ گیا تھا۔ اس نے لالٹین فرش پر رکھ کر پہلوان کو ہلایا جلایا لیکن اس میں زندگی کے آثار نہیں تھے۔ اس نے چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ پھر محلے دار اکٹھے ہو گئے اور پہلوان کا بڑا بھائی امجد بھی آ گیا۔ تمہارے شوہر کی کسی کے ساتھ دشمنی ہوگی، وہ لوگ موقع ملنے پر وار کر گئے ہیں۔
ہماری کسی کے ساتھ دشمنی نہیں ہے، وہ اتنا پیارا آدمی تھا کہ کسی سے دشمنی کر ہی نہیں سکتا تھا، وہ تو دوست بناتا تھا جی۔ کسی کے ساتھ لین دین کا معاملہ ہوگا؟ نہیں جی۔ پھر وہ کچھ سوچ کر بولی، پچھلے دنوں اس کا معمولی سا جھگڑا ہو گیا تھا، یہ آج سے 8 یا 10 دن پہلے کی بات ہے۔ پہلوان گھر آیا تو اس کی چال میں ہلکی سی لنگڑاہٹ تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے تو اس نے ٹالنے کی کوشش کی کہ معمولی خراش آ گئی ہے۔ میں نے زبردستی اس کی ٹانگ سے کپڑا اٹھا کر دیکھا تو وہاں ایک زخم تھا جس پر کپڑا بندھا ہوا تھا۔ میرے بہت مجبور کرنے پر پہلوان نے بتایا کہ 2 مزدور حرام قسم کے تھے اور کام نیت سے نہیں کر رہے تھے۔ پہلوان نے انہیں ڈانٹا تو تلخ کلامی ہو گئی۔ ایک مزدور نے کھدائی کرنے والا ایک اوزار پھینک مارا جو ٹانگ پر لگا۔ بعد میں پہلوان نے دونوں کو پکڑ کر مرمت کی اور انہیں وہاں سے بھگا دیا۔ میں نے اس بات پر غور کیا تو اس نتیجے پر پہنچا کہ یہ کوئی ایسی وجہ نہیں تھی جو قتل کا باعث بن سکے۔ معمولی محنت مزدوری کرنے والے مزدوروں میں اتنی جرأت نہیں ہو سکتی کہ وہ اس دلیری سے قتل کر جاتے۔ ویسے بھی غریب سے مزدوروں کے پاس پستول کی موجودگی ناممکن سی بات تھی۔ بہرحال میں نے یہ بات اپنے ذہن میں رکھ لی، کیونکہ تفتیش کے معاملے میں معمولی سے معمولی بات بھی نظر انداز کرنے کا میں قائل نہ تھا۔ میں نے پہلوان کی بیوی سے اپنے کام کی کچھ اور باتیں پوچھیں اور پھر اسے جانے کی اجازت دے دی۔ یہاں سے فارغ ہونے کے بعد میں نے ضروری سمجھا کہ موقع واردات کا باریک بینی سے معائنہ کر لوں۔ میں پھر گھر کے اندر چلا گیا اور پہلوان کی بیوی سے پوچھا کہ قاتل کس دیوار پر چڑھ کر بھاگا تھا۔ اس نے بائیں طرف والی دیوار کی طرف اشارہ کیا۔ صحن کچا تھا اور ابھی گھر میں لوگوں کی آمد و رفت شروع نہیں ہوئی تھی، اس لیے یہ امکان تھا کہ کھرے مل جائیں گے۔ میں نے بڑی باریک بینی سے کچی زمین کا معائنہ کرنا شروع کر دیا۔ بارش کا موسم تھا اور گزشتہ روز بھی بارش ہوئی تھی، جس کی وجہ سے کچی مٹی سخت ہو گئی تھی اور کھروں کے نشان نظر نہیں آ رہے تھے۔ بہرحال میں اندازے سے دیوار کے اس مقام کی طرف زمین پر بیٹھے بیٹھے آگے کو کھسکنے لگا جہاں سے قاتل دیوار پر چڑھا تھا۔ دیوار سے 5-6 قدم پہلے صحن کی زمین عام سطح سے نیچی تھی اور وہاں غالباً پانی کھڑا رہا ہوگا، جس کی وجہ سے اس جگہ پر مٹی ابھی تک بہت نرم تھی اور اس مٹی پر بڑے صاف اور واضح طور پر قدموں کے نشان نظر آ رہے تھے۔ یہ نشان ایسے تھے کہ میں دیکھ کر حیران رہ گیا۔ حیرانی کی وجہ یہ تھی کہ وہ ننگے پیروں کے نشان تھے۔ یہ بڑی عجیب بات تھی کہ کوئی شخص واردات کرنے کے لیے ننگے پاؤں آیا تھا۔ میں کھروں کے تعاقب میں آگے بڑھا اور دیوار تک پہنچ گیا۔ یہاں دیوار پر ایسے نشان بڑے صاف نظر آ رہے تھے جیسے یہاں سے کوئی اوپر چڑھا ہو۔ یہ نشان پیروں کی رگڑ کے تھے جو مٹی سے لتھڑے ہوئے تھے۔ دیوار کافی اونچی تھی۔ میرے اندازے کے مطابق دیوار 8 فٹ یا اس سے تھوڑی کم اونچی ہوگی۔ اگر اوپر بیٹھا ہوا قاتل کا ساتھی اس کا ہاتھ پکڑ کر نہ کھینچتا تو اندر سے بغیر کسی مدد کے دیوار پر چڑھنا انتہائی مشکل تھا۔ میں نے پہلوان کی بیوی سے معلوم کیا کہ دیوار کی دوسری طرف کیا ہے۔ اس نے بتایا کہ اس طرف خالی جگہ ہے اور اس سے ذرا آگے جا کر ایک کچا راستہ ہے جو کچھ دور جا کر پکی سڑک سے مل جاتا ہے۔ میں نے پہلوان کی بیوی کو اور اس کے بڑے بھائی امجد کو سمجھایا کہ وہ کسی کو اس طرف نہ آنے دیں جہاں کھروں کے نشان بنے ہوئے ہیں۔ وہ میری بات سمجھ گئے۔ امجد نے چند بڑی بڑی لکڑیاں لا کر کھروں کے نشانات کے ارد گرد رکھ دیں تاکہ کوئی اس طرف نہ آئے۔ اس کے بعد میں گھر سے باہر نکل آیا اور اس دیوار کی باہر والی طرف چل پڑا۔ میں نے منع کر دیا کہ کوئی میرے ساتھ نہ آئے۔ یہ میں نے اس لیے کیا تھا کہ دوسروں کی لاپرواہی سے کھروں کے ضائع ہو جانے کا امکان تھا۔ میں بڑی احتیاط سے چلتا ہوا اس جگہ کے قریب چلا گیا جہاں سے دونوں ملزم باہر کودے تھے۔ وہاں پہنچ کر میں نے دیکھا تو میری طبیعت خوش ہو گئی۔ زمین کیچڑ والی اور بارش زدہ تھی۔ اوپر سے کودنے کی وجہ سے دونوں ملزموں کے کھروں کے نشان بڑے صاف اور گہرے بنے ہوئے تھے۔ اتنے گہرے اور صاف تھے کہ یوں لگتا تھا جیسے مولڈ تیار کیا گیا ہو۔ ایک کھرا جوتے والا تھا اور دوسرا ننگے پیروں کا تھا۔ میں نے ان کھروں کے مولڈ تیار کروانے تھے۔ میں نے جوتے والے کھرے کو غور سے دیکھا۔ یہ دیسی جوتے کا نشان تھا جو دیہات میں عام استعمال ہوتے تھے۔ ایسے جوتے گاؤں کے موچی تیار کرتے تھے۔
میں نے دیکھا کہ کھرے وہاں سے کچے راستے کی طرف چل پڑے تھے۔ دائیں طرف ننگے پیروں والا اور بائیں طرف جوتوں والا چل رہا تھا۔ 10-12 قدم آگے چل کر کھرے ایک دم تبدیل ہو گئے اور میں پریشان سا ہو گیا۔ آگے جا کر ننگے پیروں والے کھرے اچانک غائب ہو گئے اور صرف جوتوں کے نشان نظر آ رہے تھے۔ میں نے غور کیا تو معلوم ہوا کہ اب دائیں طرف بھی جوتوں کے نشان والے کھرے نظر آ رہے تھے۔ میں نے اس سے یہ نتیجہ نکالا کہ جو شخص گھر کے اندر ننگے پاؤں گیا تھا اور پہلوان کو قتل کر کے آیا، یہاں پر آ کر اس نے بھی جوتے پہن لیے ہوں گے۔ میں نے ایک خیال کے تحت ذرا ادھر ادھر ہٹ کر زمین کو غور سے دیکھنا شروع کر دیا۔ جلد ہی مجھے وہ کچھ نظر آ گیا جو میں ڈھونڈ رہا تھا۔ اس جگہ سے 3-4 گز ہٹ کر مجھے ملزموں کے جائے واردات پر آنے کے کھرے نظر آ گئے۔ میں نے ان کھروں کو دیکھا تو میرے اندازے کی تصدیق ہو گئی کہ دونوں ملزموں نے جوتے پہنے ہوئے تھے، لیکن جب دیوار پر چڑھنے کا مرحلہ آیا تو قاتل نے جوتے اتار دیے ہوں گے۔ واپسی پر اس نے باہر آ کر جوتے ہاتھ میں پکڑ لیے اور ذرا آگے جا کر پہن لیے۔ میں دوبارہ واپس جانے والے کھروں کے پاس آ گیا۔ اب دائیں طرف بھی جوتوں کے کھرے نظر آ رہے تھے، لیکن یہ کھرے بائیں طرف والے کھروں سے ذرا مختلف تھے۔ اس کھرے میں پنجے کے قریب گولائی میں ابھرا ہوا نشان نظر آ رہا تھا، جو اس بات کی نشانی تھی کہ یہاں سے جوتے کا تلہ گھس گیا ہوگا اور چمڑے کا ٹکڑا لگا کر مرمت کی گئی تھی۔ بہرحال میں ان کھروں پر چلتا گیا۔ آگے جا کر یہ کھرے کچے راستے پر آ گئے اور پھر وہاں سے پکی سڑک کی طرف چلنے لگے۔ پکی سڑک اس راستے سے ذرا بلند تھی۔ دونوں کھرے آگے جا کر پکی سڑک پر چڑھ گئے۔ اس سے آگے کھرے ملنا ناممکن تھا۔ جہاں سے کھرے پکی سڑک پر چڑھے تھے، میں وہاں کھڑا ہو کر اندازہ لگانے لگا کہ ملزم کہیں باہر سے آئے اور واردات کر کے رات کے اندھیرے میں نکل گئے۔ اس واردات کا باقاعدہ منصوبہ بنایا گیا تھا جو کوئی جرائم پیشہ ہی بنا سکتا تھا۔ میری نظریں غیر ارادی طور پر کھروں کا طواف کر رہی تھیں، یعنی میرا ذہن کچھ اور سوچ رہا تھا اور نظریں زمین پر تھیں۔ اچانک میری نظر مٹی میں دھسی ہوئی کسی چیز پر پڑی جو چمک رہی تھی، اور اس چیز کا صرف ایک کنارہ مٹی سے باہر نظر آ رہا تھا۔ میں نے کھڑے کھڑے اپنے بوٹ کی ٹو سے اس جگہ سے مٹی کو کریدا تو وہ چیز باہر نکل آئی۔ وہ پستول کی گولی کا خول یا کھوکھا تھا جو مٹی میں دب گیا تھا۔ میں نے یہ کھوکھا اٹھا کر دیکھا۔ یہ 32 کے پستول سے چلائی گئی گولی کا کھوکھا تھا۔ میں نے یہ کھوکھا جیب میں رکھ لیا۔ کھوکھا جیب میں ڈال کر میں واپس واردات والے گھر کی طرف چل پڑا۔ وہاں پہنچ کر میں نے کھروں کے مولڈ تیار کرنے کے لیے کہا۔ ایسی کارروائیوں میں 2-3 گھنٹے گزر گئے۔ آہستہ آہستہ مقتول پہلوان کے عزیز رشتہ دار وہاں پہنچنے لگے۔ عورتیں بین کر رہی تھیں اور بعض اپنے سینے پر 2 ہتھڑ مار مار کر رو رہی تھیں۔ وہاں قیامت کا سماں بنا ہوا تھا، اور کیوں نہ ہوتا۔ اتنا خوبصورت اور گبرو جوان قتل ہو گیا تھا۔ میں قتل کے اس کیس پر غور کرنا چاہتا تھا، لیکن مجھے ابھی تک قتل کی وجہ ہی معلوم نہیں ہوئی تھی۔ اگر قتل کی وجہ معلوم ہو جاتی تو میرے لیے قاتل تک پہنچنا مشکل نہ ہوتا۔ اس وقت تک میرے لیے یہ بالکل اندھا قتل تھا اور مجھے کچھ سجھائی نہیں دے رہا تھا کہ تفتیش کو کس رخ پر لے جاؤں۔ میں نے بہتر سمجھا کہ تھانے چلا جاؤں اور وہاں بیٹھ کر اس کیس پر غور کروں۔ اس کے بعد میں تھانے آ گیا۔ ان دنوں تھانے میں کوئی خاص کام نہیں تھا۔ 1-2 کیس تھے جو ایسے تھے کہ میں نے اپنے ASI کے سپرد کر رکھے تھے۔ اس وجہ سے میں نے اپنی توجہ قتل کے اس کیس پر لگا دی۔ میں نے اب تفتیش کے دائرے کو آہستہ آہستہ پھیلانا شروع کر دیا۔ سب سے پہلے میں نے یہ معلوم کرنا تھا کہ مقتول کے قریبی دوست کون کون ہیں۔ مجھے امید تھی کہ ان سے کوئی نہ کوئی کام کی بات معلوم ہو جائے گی جس سے تفتیش میں مدد ملے گی۔ اس کے علاوہ میں نے اپنے مخبروں کو بھی استعمال کرنا تھا۔ میں نے اپنے مخبروں کو بلایا اور انہیں سمجھایا کہ انہوں نے کس قسم کی باتیں معلوم کرنی ہیں۔ وہ سب اپنے کام میں ماہر تھے اور خوب سمجھتے تھے کہ کون سی بات ان کے کام کی ہے اور کون سی نہیں۔ ان میں تھانے کے باقاعدہ مخبر بھی تھے اور پیشہ ور مجرم بھی۔ میرے مخبروں میں علاقے کے معزز لوگ بھی شامل تھے۔ ایک غریب سی عورت بھی ان مخبروں میں شامل تھی۔ مخبر اپنی ڈیوٹی پر نکل گئے۔ صبح سے شام ہونے کو آئی مگر ابھی تک پوسٹ مارٹم رپورٹ نہیں آئی تھی۔
سیدھا سا گولی لگنے کا کیس تھا اور لاش کے پوسٹ مارٹم میں ایسی کوئی پیچیدگی بھی نہیں تھی کہ اتنی دیر ہو جاتی۔ 1 گھنٹہ مزید گزر گیا تو لاش اور پوسٹ مارٹم رپورٹ آ گئی۔ کانسٹیبل نے بتایا کہ پوسٹ مارٹم میں دیر اس وجہ سے ہو گئی کہ لاش کے اندر سے گولی نہیں مل رہی تھی۔ پوسٹ مارٹم کرنے والا ڈاکٹر اس میں ناکام ہو گیا تو ایک بڑے ہی قابل عیسائی ڈاکٹر نے گولی ڈھونڈ نکالی۔ رپورٹ میں موت کی وجہ گولی بتائی گئی تھی۔ یہ گولی ہنسلی کی ہڈی کے قریب سے اندر داخل ہوئی اور دائیں پھیپھڑے کو پھاڑتی ہوئی آگے جا کر اسی طرف کے گردے میں سے گزر کر ریڑھ کی ہڈی کے آخر میں جا کر رک گئی تھی۔ موت کا وقت 2 اور 2:30 بجے کے درمیان لکھا تھا۔ مقتول کے جسم پر اس کے علاوہ اور کسی زخم یا ضرب کی موجودگی نہیں پائی گئی تھی۔ رپورٹ کے ساتھ اس عیسائی ڈاکٹر نے میرے لیے ایک پرسنل نوٹ میں لکھا تھا کہ گولی کا اس طرح جسم کے اندر داخل ہونا کم ہی دیکھا گیا ہے۔ اس نے یہ بھی لکھا تھا کہ گولی کم فاصلے سے چلائی گئی ہے۔ اس رپورٹ کے ساتھ ایک سربمہر تھیلی میں مقتول کے جسم سے برآمد ہونے والی گولی بھی تھی۔ میں نے یہ گولی محفوظ کر لی۔ میں نے ضروری کارروائی کر کے لاش وارثوں کے حوالے کر دی۔ شام کا اندھیرا گہرا ہو رہا تھا۔ میں نے باقی کی کارروائی اگلے دن پر چھوڑ دی اور اپنے کوارٹر میں آ گیا۔ میں صبح 4 بجے کا اٹھا ہوا تھا اور اب شام کے 8 بج رہے تھے۔ میں نے سب سے پہلے بھاری بھرکم بوٹ اتارے اور پھر وردی سے نجات حاصل کی اور بنیان اور دھوتی پہن لی۔ دوسری صبح میں معمول کے مطابق تھانے چلا گیا۔ گزرے ہوئے دن کی ساری تھکن دور ہو چکی تھی اور میں بالکل تازہ دم تھا۔ میں نے چند ضروری کام نمٹائے اور پھر پہلوان کے کیس پر غور کرنے لگا۔ مجھے خیال آیا کہ میں پہلوان کے اکھاڑے کو بھول گیا تھا۔ مجھے وہاں جا کر بھی پوچھ گچھ کرنی چاہیے تھی۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ سپہر کے وقت میں اکھاڑے جاؤں گا اور پہلوان کے شاگردوں سے کوئی کام کی بات معلوم کرنے کی کوشش کروں گا۔ اسی وقت میرا ایک مخبر آ گیا۔ اس نے بتایا کہ پہلوان ویسے تو ہر ایک سے پیار محبت سے پیش آتا تھا اور سب لوگ اس کی دوستی کے دعوے دار ہیں، لیکن اس کی رازداری والی دوستی صرف ایک جوان کے ساتھ تھی۔ اس جوان کا نام تو مجھے یاد نہیں، لیکن کہانی کی سہولت کے لیے میں اسے فیاض لکھوں گا۔ فیاض کے متعلق معلوم ہوا کہ وہ اس قصبے کے نمبردار کا بیٹا ہے اور نمبردار کے گھر والے واردات والی رات والے دن کو صبح سویرے کسی دوسرے شہر میں شادی کے سلسلے میں چلے گئے تھے۔ انہوں نے 5 دن بعد آنا تھا۔ میں نے اس مخبر کو بھیج دیا اور خود فیاض کے متعلق سوچنے لگا۔ مخبر نے بتایا تھا کہ اس کی اور پہلوان کی رازداری والی دوستی تھی۔ ایسے دوست سے بڑے کام کی باتیں معلوم ہو سکتی تھی، لیکن وہ موجود نہیں تھا۔ میں اس کی واپسی کے انتظار کے سوا کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ میں انہی سوچوں میں گم تھا کہ ایک کانسٹیبل نے آ کر بتایا کہ ایک آدمی مجھ سے ملنا چاہتا ہے۔ میں نے کانسٹیبل سے اسے بھیجنے کو کہا۔ کانسٹیبل چلا گیا اور تھوڑی دیر بعد ایک معزز صورت آدمی اندر آیا۔ لباس سے تو وہ درمیانے طبقے کا لگتا تھا، لیکن اس کی شخصیت میں ایک وقار سا تھا اور اس کی آنکھوں سے ذہانت ٹپک رہی تھی۔ میں نے اسے عزت سے بٹھایا اور پوچھا کہ میں اس کی کیا خدمت کر سکتا ہوں۔ اس نے اپنا تعارف کرایا۔ وہ ایک پرائمری اسکول کا استاد تھا۔ اس نے مقتول پہلوان کے کردار کی تعریفیں کرنی شروع کر دیں اور پھر کہا کہ وہ اس قتل کے سلسلے میں ایک بات بتانا چاہتا ہے۔ اس نے جو بات بتائی اسے سن کر مجھے یوں لگا جیسے وہ قاتل کو میرے سامنے لے آیا ہے اور اب میرا کام آسان ہو گیا۔ اس معزز استاد نے بتایا کہ ہفتہ 10 دن پہلے کا واقعہ ہے کہ مقتول پہلوان کی ایک نوجوان کے ساتھ لڑائی ہو گئی تھی اور پہلوان نے کلہاڑی نکال لی تھی۔ جس نوجوان کے ساتھ پہلوان کی لڑائی ہوئی تھی وہ ایک حجام کا بیٹا تھا۔ اس کے متعلق مشہور تھا کہ وہ غنڈہ گردی کرتا ہے اور لفنگا ٹائپ نوجوان ہے۔ اس کا اٹھنا بیٹھنا بھی بدمعاش قسم کے لوگوں کے ساتھ تھا۔ جھگڑے کے بارے میں کسی کو کچھ معلوم نہ تھا کہ کس وجہ سے ہوا۔ حجام کے بیٹے کا نام غالباً غلام محمد تھا، لیکن وہ گامو کے نام سے مشہور تھا۔ گامو اور پہلوان کی زبانی لڑائی ہوئی، پھر کسی بات پر مشتعل ہو کر پہلوان گھر گیا اور کلہاڑی نکال لایا۔ کلہاڑی اور پہلوان کے تیور دیکھ کر گامو بھاگ کھڑا ہوا۔ پہلوان اس کے پیچھے بھاگا مگر گامو نکل گیا۔ اس کے بعد پہلوان بڑے غصے کے عالم میں گامو کے باپ کے پاس چلا گیا۔ کلہاڑی اس کے ہاتھ میں تھی۔ پہلوان نے گامو کے باپ سے کہا کہ وہ اپنے بیٹے کو باندھ کر رکھے۔
اگر آج کے بعد وہ میرے محلے میں آیا تو کاٹ کر رکھ دوں گا۔ حجام نے اپنے بیٹے کی طرف سے پہلوان سے معافی مانگی اور وعدہ کیا کہ وہ اپنے بیٹے کو سمجھائے گا۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ جھگڑا کس وجہ سے ہوا؟ یہ نہیں معلوم ہو سکا۔ لوگوں نے پوچھا بھی لیکن پہلوان نے کچھ نہیں بتایا۔ گاموں کے متعلق مشہور ہے کہ وہ عورتوں سے دوستیاں لگانے کا شوقین ہے اور کبھی کبھی طوائفوں کے پاس بھی جاتا ہے۔ اس نے ضرور کسی کی بہن بیٹی کو چھیڑا ہوگا۔ پہلوان کو اس بات کا علم ہو گیا ہوگا۔ پہلوان بڑا غیرت مند انسان تھا اور محلے کی تمام عورتوں کو اپنی بہن بیٹی سمجھتا تھا۔ غیرت کے معاملے پر وہ لڑنے مرنے پر اتر آتا تھا۔ ساری بات سنا کر اس معزز استاد نے کہا کہ کسی کو یہ معلوم نہ ہو کہ یہ بات میں نے آپ کو بتائی ہے۔ اس نے بتایا کہ گاموں کے لفنگے پن اور اوچھی عادتوں کی وجہ سے کوئی بھی اس سے الجھنا پسند نہیں کرتا۔ یہی وجہ ہے کہ کسی نے تھانے میں یہ بات نہیں بتائی۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور اس کے جانے کے بعد گاموں کے متعلق غور کرنے لگا۔ میں نے اسی وقت ایک ہیڈ کانسٹیبل کو بلایا اور اسے گاموں کے متعلق بتایا اور کہا کہ اس کو تھانے لے آئے۔ میں نے کانسٹیبل سے یہ بھی کہا کہ اگر وہ آنے میں بہانہ بازی کرے تو اس کی مرمت کر دے۔ ہیڈ کانسٹیبل چلا گیا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد ہیڈ کانسٹیبل گاموں کو لے کر آ گیا۔ میرا خیال تھا کہ ایک حجام کا بیٹا معمولی سے کپڑوں میں ہوگا اور شکل سے ہی غریبی برس رہی ہوگی، لیکن وہ میری توقع کے خلاف بڑے اچھے اور مہنگے کپڑے پہنے ہوئے تھا اور اس کے چہرے پر جوانی کی رونق تھی۔ وہ کافی گھبرایا ہوا نظر آ رہا تھا۔ میں نے اسے بیٹھنے کو کہا تو وہ جھجکتے ہوئے بیٹھ گیا۔ اس کے بیٹھنے کا انداز ایسا تھا جیسے ابھی اٹھ کھڑا ہوگا۔ سنا ہے تمہارا بڑا دبدبہ ہے لوگوں پر اور لوگ تم سے ڈرتے ہیں۔ وہ میرا منہ دیکھنے لگا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میری بات کا کیا جواب دے۔ میں نے اس کا خوف کم کرنے کے لیے اس کے ساتھ ادھر ادھر کی باتیں شروع کر دی۔ وہ میری باتوں کے مختصر جواب دینے لگا۔ رفتہ رفتہ وہ کھل گیا اور بے تکلفی سے بولنے لگا۔ اس نے بتایا کہ اسے اپنے باپ کے پیشے سے سخت نفرت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ عزت نہیں کرتے، اس لیے اس نے ایک کاٹن مل میں نوکری کر لی جہاں سے اچھے پیسے مل جاتے ہیں۔ وہ اپنے ماں باپ کو کوئی پیسہ نہیں دیتا تھا اور خود اچھا کھاتا اور اچھا پہنتا تھا۔ سنا ہے تم غنڈہ گردی بھی کرتے ہو۔ لوگوں کے رویے نے مجھے ایسا بنا دیا ہے۔ لوگ مجھے گھٹیا ذات کا سمجھ کر اچھا سلوک نہیں کرتے، حالانکہ میرا باپ محنت مزدوری کرتا ہے۔ اسی وجہ سے باغی ہو کر میں نے غنڈے بدماشوں سے یاری لگا لی۔ اب لوگ پیٹھ پیچھے جو مرضی کہتے ہوں لیکن میرے سامنے اونچی آواز سے بولنے کی جرات نہیں کرتے۔ جو تمہارے سامنے اونچی آواز میں بولے اسے تم سبق سکھا دیتے ہو۔ ہاں جی، ایسے آدمی کو خاموش کرانا میں جانتا ہوں، اسی طرح جس طرح پہلوان کو خاموش کرایا ہے۔ میری یہ بات سن کر وہ ایک دم گھبرا گیا۔ یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ میری پہلوان سے کوئی دشمنی نہیں تھی۔ وہ دن یاد کرو جب پہلوان کلہاڑی لے کر تمہارے پیچھے بھاگا تھا۔ کیا وہ تمہیں قتل کرنا چاہتا تھا؟ اس دن والی بات، اس نے کچھ سوچ کر کہا، بڑی مشکل سے جان بچا کر بھاگا تھا۔ پہلوان خواہ مخواہ غصے میں آ گیا تھا۔ تمہیں اس سے جان کا خطرہ تھا، اس لیے تم نے بہتر سمجھا کہ اسی ہی ختم کر دو۔ کاموں میری یہ بات سن کر اچھل اچھل کر قسمیں کھانے لگا کہ پہلوان کے قتل سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ پہلوان سے جھگڑا کس بات پر ہوا تھا؟ وہ گاموں نے اٹکتے ہوئے کہا، پہلوان کو غلط فہمی ہو گئی تھی۔ کیسی غلط فہمی؟ بس جی کیا کہوں، پہلوان کا خیال تھا کہ میں کسی لڑکی کے چکر میں اس کے محلے میں آیا ہوں۔ کیا یہ سچ ہے؟ کیا تم واقعی کسی لڑکی کے چکر میں ادھر گئے تھے؟ میں آپ کو سچی بات بتاتا ہوں ملک صاحب، میں اس معاملے میں بدنام ہو گیا ہوں اور میں ایسی حرکتیں کرتا بھی رہا ہوں، لیکن اس دن میں وہاں سے گزر رہا تھا کہ پہلوان سے تکرار ہو گئی۔ میں نے بھی پہلوان سے دب کر بات نہ کی، جس سے پہلوان کو غصہ آ گیا۔ میں نے اپنے تجربے کی بنیاد پر اندازہ لگایا کہ وہ سچ بول رہا ہے اور قتل جیسا جرم کرنے کی ہمت نہیں رکھتا۔ بہرحال وہ میری نظروں میں مشتبہ تھا اور میں اسے بالکل ہی نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے اسے دھمکی دی کہ وہ قصبے میں شرافت سے رہے اور اگر اس نے کسی کے ساتھ دھونس دھاندلی کی یا اس کی کوئی شکایت آئی تو میں اس کی ہڈیاں توڑ دوں گا۔ پھر میں نے اس سے کہا کہ وہ قصبے میں ہی رہے اور بغیر بتائے کہیں نہ جائے۔ جب اسے تھانے بلایا جائے وہ حاضر ہو جائے۔ یہ کہہ کر میں نے اسے جانے کی اجازت دے دی۔ وہ چلا گیا تو میں نے اپنے ایک مخبر سے کہا کہ وہ اس پر نظر رکھے۔ میں نے کچھ دیر آرام کیا۔ اس کے بعد میرا ارادہ تھا
کہ پچھلے پہر پہلوان کے اکھاڑے میں جاؤں گا اور اس کے ساتھ ہی پہلوانوں اور شاگردوں سے پوچھ گچھ کروں گا۔ مجھے بتایا گیا کہ پہلوان کے قتل ہونے کی وجہ سے اکھاڑے میں زور نہیں ہو رہا۔ یہ بھی بتایا گیا کہ پہلوان کے تمام ساتھی اور شاگرد پہلوان کے گھر تعزیت کے لیے پہنچے ہوئے ہیں۔ میں نے اپنے ایسائی سے کہا کہ وہ پہلوان کے گھر چلا جائے اور وہاں جو بھی پہلوانوں کا انچارج ہے اس سے کہے کہ آج سپہر 4 بجے تمام پہلوانوں کو لے کر اکھاڑے پہنچ جائے۔ ایسائی نے ایسا ہی کیا اور میرا پیغام پہنچا دیا۔ 4 بجے کے قریب میں قصبے سے باہر کھیتوں والی طرف چلا گیا۔ وہاں امرودوں کا ایک باغ تھا جو ایک پہلوان کا تھا۔ اس باغ کے ساتھ ہی درختوں میں گرا ہوا زمین کا ایک ٹکڑا تھا۔ اس ٹکڑے پر اکھاڑا کھدا ہوا تھا۔ اکھاڑے سے ذرا ہٹ کر ایک کنواں تھا۔ زور آزمائی سے فارغ ہونے کے بعد سارے پہلوان تھوڑی دیر آرام کر کے اس کنویں سے نہاتے تھے۔ اسی کنویں سے باغ کو پانی جاتا تھا۔ اکھاڑے میں تمام پہلوان موجود تھے، ان میں بڑے بھی تھے اور چھوٹی عمر کے بھی۔ ان میں ایک پہلوان سب سے سینئر تھا اور مقتول اچھو پہلوان کا خاص شاگرد اور اس کا نائب تھا۔ اس نے سب شاگردوں کو ایک قطار میں بٹھا دیا تھا۔ میں نے مختصر سی بات کی اور کہا کہ تمہارا استاد خلیفہ قتل ہو گیا ہے اور میں اس کے قتل کی تفتیش کر رہا ہوں۔ میرے پاس ایسا کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ میں قاتل تک پہنچ سکوں، نہ ہی پولیس والوں کے پاس کوئی جادو ہوتا ہے کہ وہ مجرموں کو پکڑ لیں۔ اس سلسلے میں آپ لوگوں کا تعاون ضروری ہے۔ کسی کو ایسی کوئی بات معلوم ہو جو اس کیس کی تفتیش کے سلسلے میں مدد کر سکتی ہو تو ضرور مجھے بتائیں۔ مثلاً پہلوان کا کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا یا دشمنی ہوگی یا کوئی ایسی وجہ جو قتل کا باعث بن سکتی ہو۔ سارے خاموش رہے اور ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے۔ سب نے پہلوان کی تعریف کی کہ استاد جی نہایت نرم مزاج اور شریف انسان تھے۔ جب بھی کسی پہلوان کو شکست دیتے تو تشکر بھری نظروں سے آسمان کی طرف دیکھتے اور پھر شکست خوردہ پہلوان کو گلے لگا کر اس کی حوصلہ افزائی کرتے تھے۔ پہلوان نے کبھی دوسروں کو ہرانے کے بعد نعرہ نہیں لگایا تھا اور نہ ہی بھنگڑا ڈالا تھا۔ اس کے برعکس اگر کوئی اپنا پٹھا ہار جاتا تو نہ غصہ کرتے نہ گالیاں دیتے، بلکہ اسے سمجھاتے کہ اس سے کیا غلطی ہوئی ہے اور اسے کیا کرنا چاہیے تھا۔ اکثر ہارنے والے شاگرد سے کہتے، جوان کوئی بات نہیں، ڈھے گئے ہو، مر تو نہیں گئے، اگلی بار صحیح۔ مجھے ان شاگردوں سے کام کی کوئی بات معلوم نہیں ہو رہی تھی اور میں مایوس ہو چلا تھا۔ استاد جی، ایک پٹھے نے کھڑے ہو کر نائب سے کہا، تھانے دار جی کو وہ بات بتائے نا، باندر سنگھ والی۔ میں نے پہلوان کے نائب کی طرف دیکھا، وہ میری طرف دیکھ رہا تھا۔ یہ باندر سنگھ والی کیا بات ہے اور باندر سنگھ کون ہے؟ باندر سنگھ ایک سکھ پہلوان ہے۔ اس کا اصل نام تو بہادر سنگھ ہے، لیکن اس کی شکل دیکھ کر لگتا ہے جیسے کسی بندر کو دیکھ لیا۔ اسی وجہ سے وہ باندر سنگھ کے نام سے مشہور ہو گیا اور سب اسے باندر ہی کہتے ہیں۔ مجھے باندر سنگھ والی بات سناؤ، کیا ہوا تھا؟ اچھو پہلوان کے نائب نے، جس کا نام ظہور تھا اور جھورا پہلوان کہلاتا تھا، تمام پٹھوں کو جانے کا اشارہ کیا اور مجھے اکھاڑے سے ذرا ہٹ کر دوسری طرف لے گیا۔ وہاں باندھ کی 2 چارپائیاں پڑی ہوئی تھیں۔ اس نے مجھے ایک چارپائی پر بیٹھنے کو کہا اور دوسری چارپائی پر خود بیٹھ گیا۔ پہلے میرا دھیان اس طرف نہیں گیا تھا۔ اس لڑکے نے باندر سنگھ کا نام لیا ہے تو اب مجھے خیال آ رہا ہے کہ یہ بات قتل کا باعث بن سکتی ہے۔ کوئی لڑائی جھگڑا ہو گیا تھا۔ میں آپ کو پوری بات سنا دیتا ہوں، آگے آپ خود اندازہ لگا لیں کہ اس واقعے کا قتل سے کوئی تعلق ہو سکتا ہے یا نہیں۔ جھورے نے بڑی دلچسپ بات سنائی۔ اس نے بتایا کہ اس قصبے سے 10-12 میل دور ایک گاؤں ہے جہاں باندر سنگھ رہتا ہے۔ اس گاؤں میں زیادہ تعداد سکھوں کی ہے، اس کے بعد ہندو ہیں، مسلمان کوئی بھی نہیں۔ باندر سنگھ بڑا زوراور پہلوان ہے، کسی بھینسے کی طرح طاقتور ہے، دور و نزدیک اس کی بڑی شہرت ہے۔ باندر سنگھ داؤ پیچ لڑانے میں اتنا ماہر نہیں، زیادہ تر کشتیاں وہ اپنی اندھی طاقت کے بل پر جیت لیتا ہے۔ باندر سنگھ والے گاؤں میں ہر سال ایک میلہ لگتا تھا، غالباً سکھوں یا ہندوؤں کا کوئی مذہبی تہوار ہوتا تھا۔ اس موقع پر دور و نزدیک سے پہلوان وہاں جاتے تھے اور کشتیوں کے مقابلے ہوتے تھے۔ جیتنے والے پہلوانوں کو انعام و اکرام سے نوازا جاتا تھا۔
3-4 مہینے پہلے اس گاؤں میں میلہ لگا تھا۔ اس بار اچھو پہلوان بھی اپنے نائب جھورے اور چند منتخب شاگردوں کو ساتھ لے کر اس میلے میں چلا گیا۔ وہاں کشتیوں کے مقابلے ہو رہے تھے۔ باندر سنگھ کا ایک پہلوان کے ساتھ جوڑ پڑا۔ مخالف پہلوان اچھا خاصا تگڑا تھا، لیکن باندر سنگھ نے اسے سنبھلنے کا موقع نہ دیا اور سامنے آتے ہی اٹھا کر پٹخ دیا۔ باندر سنگھ کو اکھاڑے کی مٹی بھی نہ لگی تھی اور اس نے کشتی جیت لی۔ اس کے حامیوں نے بھنگڑے ڈالے اور نعرے لگا لگا کر آسمان سر پر اٹھا لیا۔ ان میں ایک نوجوان لڑکی بھی تھی۔ اس کے متعلق معلوم ہوا کہ باندر سنگھ کی منگیتر ہے اور باندر سنگھ کو ہر کشتی کے موقع پر اکھاڑے کے باہر موجود ہوتی ہے۔ اس لڑکی کا نام ریشم کور بتایا گیا۔ اس کے بعد باندر سنگھ نے پورے اکھاڑے کا چکر لگایا اور چیلنج کیا کہ کوئی ہے جو اس کے مقابلے پر آئے۔ یہ اس وقت کا رواج تھا کہ کوئی بھی پہلوان اکھاڑے کا چکر لگاتے ہوئے اپنا جوڑ طلب کر سکتا تھا۔ تماشائیوں میں موجود پہلوان چیلنج قبول کر کے میدان میں آ جاتے تھے۔ باندر سنگھ کا چیلنج کسی نے قبول نہ کیا تو اچھو پہلوان یعنی مقتول نے اکھاڑے میں اتر کر اس کا چیلنج قبول کر لیا۔ دونوں میں بڑی زوردار کشتی ہوئی۔ اگر باندر سنگھ زوراور تھا تو مقتول پہلوان بھی کم نہ تھا، بلکہ اس کو داؤ پیچ میں مہارت کی وجہ سے برتری حاصل تھی۔ مختصراً مقتول نے ایک ایسا داؤ کھیلا جسے باندر سنگھ نہ سمجھ سکا اور چت ہو گیا۔ منصف نے مقتول اچھو پہلوان کو فاتح قرار دے دیا، لیکن باندر سنگھ اس فیصلے سے مطمئن نہیں تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ پوری طرح چت نہیں ہوا۔ منصف بھی سکھ تھا۔ اس نے کہا کہ کشتی دوبارہ ہوگی۔ یہ صاف بے ایمانی ہو رہی تھی، چنانچہ مقتول نے دوبارہ کشتی لڑنے سے انکار کر دیا۔ باندر سنگھ کی اپنی گاؤں میں گاؤں والوں کے سامنے اور اپنی منگیتر کے سامنے بے عزتی ہو گئی تھی۔ اس نے اس بات کو اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا تھا۔ وہ اپنے گاؤں میں کبھی کشتی نہیں ہارا تھا۔ اس نے اعلان کر دیا کہ اچھو پہلوان کو اس سے کشتی لڑنی پڑے گی، ورنہ وہ اسے یہاں سے زندہ نہیں جانے دے گا۔ بات بڑھ گئی۔ اچھو پہلوان اور اس کے ساتھی بزدل نہیں تھے جو ڈر جاتے۔ انہوں نے بھی لاٹھیاں سنبھال لیں۔ قریب تھا کہ خون خرابہ ہو جاتا۔ اس گاؤں کے بزرگوں نے بیچ بچاؤ کرا دیا اور اپنے لوگوں کو شرم دلائی کہ مہمانوں کے ساتھ ایسا سلوک کر رہے ہو۔ اس طرح خون خرابہ ہوتے ہوتے رہ گیا اور مقتول پہلوان اور اس کے ساتھی وہاں سے آ گئے۔ جب وہ وہاں سے آنے لگے تو باندر سنگھ نے دھمکی دی کہ وہ اچھو کو اکھاڑے میں گرا کر رہے گا اور اگر وہ اکھاڑے میں سامنے نہ آیا تو اس کی لاش گرا دے گا۔ جھورے نے بتایا کہ بعد میں 2-3 مرتبہ باندر سنگھ نے اپنا آدمی بھیجا، لیکن مقتول نے صاف جواب دے دیا کہ وہ اس بدتمیز اور بے ایمان سے کشتی نہیں لڑے گا۔ اگر وہ بدماشی کرے گا تو اس کا جواب بدماشی سے ملے گا۔ اب آپ خود ہی سوچ لیں، اس بات کا پہلوان کے قتل سے کوئی تعلق بنتا ہے یا نہیں؟ میں نے غور کیا تو مجھے یہی نظر آیا کہ یہ بات قتل کا باعث بن سکتی ہے۔ میں نے باندر سنگھ سے پوچھ گچھ کا فیصلہ کر لیا۔ اس کا گاؤں میرے تھانے کی حدود میں نہیں آتا تھا، اس کے لیے مجھے اس علاقے کے تھانے دار سے قانونی طریقے سے مدد لینی تھی۔ وہاں ایک ہندو رام دیال تھانے دار تھا۔ وہ راجپوت برادری سے تعلق رکھتا تھا اور عام ہندوؤں سے مختلف تھا۔ کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتا تھا۔ میری اس کے ساتھ خاصی بے تکلفی تھی۔ وہ تجربے اور سروس کے لحاظ سے مجھ سے جونیئر تھا۔ تفتیش کے دوران کھل کر تشدد کرنے کا قائل تھا۔ اگلے دن میں رام دیال کے پاس جا پہنچا۔ مجھے دیکھ کر وہ پہلے تو حیران ہوا، پھر اٹھ کر گلے ملا۔ میں نے اسے بتانا چاہا کہ میں کس مقصد کے لیے آیا ہوں، لیکن اس نے مجھے بولنے ہی نہ دیا۔ دوپہر کا وقت تھا۔ ایک کانسٹیبل کو بلا کر ٹھنڈا دودھ لانے کو کہا اور ایک دوسرے کانسٹیبل سے کہا کہ وہ دوپہر کے کھانے کے لیے بندوبست کرے۔ اب بتاؤ ملک جی، کیا حکم ہے؟ میں نے اسے ساری بات سنائی اور اپنے آنے کا مقصد بتایا۔ آپ آرام سے بھوجن کریں، اس باندر کی اولاد کو ابھی حاضر کر دوں گا۔ اس نے میرے لیے بڑے پرتکلف کھانے کا انتظام کیا تھا۔ وہ گوشت سے عام ہندوؤں کی طرح پرہیز نہیں کرتا تھا، بلکہ اسے گوشت کھانے کا ایسا چسکا پڑ گیا تھا کہ اکثر کہا کرتا تھا، یہ ہندوؤں کی بے وقوفی ہے جو اتنی مزیدار شے کو نہیں کھاتے۔ اس نے میرے ساتھ ڈٹ کر گوشت کھایا۔ کھانے کے بعد اس نے ایک کانسٹیبل کو بھیجا کہ وہ باندر سنگھ کو تھانے لے آئے۔ ہیڈ کانسٹیبل چلا گیا اور رام دیال میرے ساتھ اس کیس کے متعلق باتیں کرنے لگا۔ اس کا خیال تھا کہ پہلوان کو باندر سنگھ نے قتل نہیں کیا۔
اگر قتل کرنا ہوتا تو اتنے مہینے انتظار نہ کرتا۔ اس نے بتایا کہ سکھ ایسی قوم ہے جو وقتی جوش میں قتل تک کر گزرتی ہے، وقت گزر جائے تو پھر پچھتاتے ہیں۔ میں نے اس کی اس رائے سے اتفاق کیا، لیکن یہ بھی بتایا کہ میں اپنی تسلی کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ تھوڑی دیر اور گزری ہوگی جب ہیڈ کانسٹیبل واپس آ گیا۔ اس نے بتایا کہ وہ باندر سنگھ کو ساتھ لے آیا ہے۔ رام دیال نے اس سے کہا کہ وہ باندر سنگھ کو اندر لے آئے۔ تھوڑی دیر بعد ہیڈ کانسٹیبل کے پیچھے جو شخص اندر آیا، اسے دیکھتی مجھے ایسا لگا جیسے کوئی بن مانس اندر آ گیا۔ لوگوں نے اس کا نام اگر باندر سنگھ رکھا تھا تو ٹھیک ہی تھا۔ اس کا قد 6 فٹ سے نکلتا ہوا تھا اور وہ واقعی بن مانس لگتا تھا۔ اس نے ہم دونوں کو ہاتھ کے اشارے سے سلام کیا اور بولا، حکم سرکار۔ تمہارا نام بہادر سنگھ ہے؟ جی سرکار۔ اچھو پہلوان کو جانتے ہو؟ کون اچھو؟ اس نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، وہی جس نے میلے میں تمہیں گرایا تھا اور تم نے اسے گرانے کی قسم کھائی تھی۔ او وہ پہلوان، اسے تو میں کبھی نہیں بھولوں گا۔ تم نے ہارنے کے بعد اسے قتل کرنے کی دھمکی دی تھی۔ قتل کی دھمکی؟ اس نے چونک کر کہا، پھر بولا، وہ تو بس غصے میں کہہ دیا تھا۔ میں دل ہی دل میں اس کی بڑی عزت کرتا ہوں۔ وہ صحیح معنوں میں فنکار پہلوان ہے نہیں تھا کہو۔ وہ آج سے 2 دن پہلے قتل ہو گیا ہے۔ اور آپ کے خیال میں اسے میں نے قتل کیا ہے؟ ہاں، مجھے یہی شک ہے۔ آپ نے قتل کا کون سا دن بتایا تھا؟ میں نے اسے قتل والا دن بلکہ رات بتائی تو اس کے چہرے پر ایک اطمینان سا ظاہر ہونے لگا۔ اس دن میری بہن کی شادی تھی۔ آپ پورے گاؤں سے پوچھ لیں کہ میں وہ پورا دن اور رات گاؤں سے باہر نہیں نکلا۔ اس کی زبانیں یہ سن کر مجھے مایوسی ہونے لگی۔ میرے کہنے پر رام دیال نے ایک کانسٹیبل کو باندر سنگھ کے گاؤں میں بھیجا کہ وہ اس بات کی تصدیق کر کے آئے کہ واقعی اس دن اس کی بہن کی شادی تھی اور یہ گاؤں کے اندر ہی موجود رہا تھا۔ کانسٹیبل چلا گیا۔ اگر میں نے اسے قتل کرنا ہوتا تو اسی دن زندہ نہ جانے دیتا، اتنا عرصہ انتظار نہ کرتا۔ مجھے اچانک جائے واردات پر موجود کھروں کا خیال آ گیا۔ میں نے اس کے پیروں کی طرف دیکھا اور پھر میری مایوسی میں اضافہ ہو گیا۔ اس کے پیر بہت بڑے اور موٹے موٹے تھے، جبکہ جائے واردات پر پائے جانے والے دونوں کھروں کے نشان عام انسانوں جیسے تھے۔ اب مجھے یقین ہونے لگا کہ باندر سنگھ کا اس قتل میں کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ کچھ دیر بعد کانسٹیبل نے آ کر تصدیق کر دی کہ باندر سنگھ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے۔ ہم دونوں انسپکٹروں نے اس سے بہت سے سوال کیے تھے، لیکن اس نے ہر بات کا معقول جواب دیا تھا۔ سورج ڈھلنے لگا تو میں رام دیال کا شکریہ ادا کر کے واپس آ گیا۔ اپنے تھانے واپس پہنچا تو اندھیرا گہرا ہو چکا تھا۔ میرے ایسائی نے بتایا کہ مقتول پہلوان کا سسر ملنے آیا تھا، اب وہ کل آئے گا۔ میں سفر کی وجہ سے تھکا ہوا تھا، اس لیے اپنے کوارٹر میں آ کر لیٹ گیا۔ اگلے دن میں صبح جلدی تھانے چلا گیا۔ واردات کو 3 دن گزر گئے تھے اور میں ابھی تک کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکا تھا۔ میں اسی ادھیڑ پن میں بیٹھا تھا کہ مجھے بتایا گیا مقتول پہلوان کا سسر آیا ہے۔ میں نے اسے بلا لیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک ادھیڑ عمر معزز شخص اندر آیا۔ اس کی چمکدار آنکھیں بتا رہی تھیں کہ وہ خاصا جہاں دیدہ اور ذہین شخص ہے۔ میں نے اسے عزت کے ساتھ بٹھایا۔ اس نے بتایا کہ وہ مقتول پہلوان کا سسر ہے اور اس کا ماموں بھی لگتا ہے۔ وہ اپنے بھانجے کے قتل کے متعلق پوچھنے آیا تھا کہ تفتیش کہاں تک پہنچی ہے۔ میں نے اسے بتایا کہ میں نے اب تک کیا کیا کارروائی کی ہے۔ اس کے بعد میں نے اسے تسلی دی کہ میں قاتل کو پکڑنے میں جلد ہی کامیاب ہو جاؤں گا۔ اس نے بتایا کہ تقریباً 1 ماہ پہلے مقتول اس کے پاس آیا تھا۔ وہ اپنے ٹھیکیداری کے کام کے متعلق کافی مایوس نظر آ رہا تھا اور کہتا تھا کہ اس قصبے میں اس کا دل نہیں لگتا اور وہ قصبہ چھوڑنا چاہتا ہے۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ قصبے کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، اگر وہ وہاں رہا تو اس کے ہاتھ سے کوئی قتل ہو جائے گا۔ میں نے امجد سے کہا تھا کہ کھرا ٹپایا جائے۔ مقتول کے ماموں نے کہا، لیکن وہ اس پر راضی نہیں ہو رہا۔ میں نے اسے یہ بھی کہا تھا کہ ماہر کھوجی بلا کر اسے کھرے دکھائے جائیں، لیکن وہ نہیں مانتا۔ وہ کہتا ہے کہ یہ سب ٹھکوسلا ہے، کھوجی لوگوں کو بے وقوف بناتے ہیں۔ یہاں میں قارئین کو یہ بتا دوں کہ کھرا ٹپانا سے کیا مراد ہے۔ ایک ہموار جگہ پر ریت یا راکھ بچھا دی جاتی تھی، پھر اس ریت یا راکھ پر مشکوک اشخاص کو گزارا جاتا تھا
ریت یا راکھ پر ان کے قدموں کے نشان بن جاتے، پھر کھوجی جائے واردات پر پائے جانے والے کھروں سے ان کھروں کا موازنہ کرتا۔ اگر کسی کے کھرے واردات والے کھروں سے مل جاتے تو اسے مجرم سمجھ لیا جاتا تھا۔ یہ طریقہ 100% کامیاب نہیں تھا، ویسے بھی یہ اس وقت کارآمد ہوتا تھا جب کچھ مشکوک یا مشتبہ لوگ سامنے ہوں۔ میں نے مقتول کے ماموں سے پوچھا کہ اسے کسی پر شک ہے یا وہ ویسے ہی کھرا ٹپانا چاہتا ہے۔ اس نے بتایا کہ اسے مقتول کے بڑے بھائی کی حرکتیں مشکوک لگتی ہیں اور اسے اس پر شک ہے۔ میں نے شک کی وجہ پوچھی تو اس نے ایک نئی بات سنا دی۔ اس نے بتایا کہ جب مقتول اس کے پاس آیا تھا تو باتوں باتوں میں اس نے بتایا کہ اس کے بڑے بھائی کی بیوی کا چال چلن ٹھیک نہیں ہے اور اسے شک ہے کہ حجام کے لڑکے گاموں کے ساتھ اس کے غلط قسم کے تعلقات ہیں، اور اس مسئلے پر اس کا امجد کے ساتھ کئی بار جھگڑا بھی ہوا تھا۔ پہلوان کہتا تھا کہ امجد بے غیرت بنا ہوا ہے اور اسے سب کچھ معلوم ہے۔ یہ بات سن کر میں چونک گیا اور میرے ذہن میں وہ منظر فلم کی طرح چلنے لگا کہ پہلوان گاموں کے پیچھے کلہاڑی لیے اسے مارنے کے لیے بھاگ رہا تھا اور گاموں گلیوں میں غائب ہو گیا۔ اب میں نے مقتول کے ماموں کے بیان کی روشنی میں واردات کی کڑیاں ملانی شروع کی تو مجھے امجد کا کردار مشکوک نظر آنے لگا۔ مجھے امجد پر ایک اور بھی شک ہے۔ امجد کو میری باتوں سے یہ احساس ہو گیا ہے کہ میں اس پر شک کرنے لگا ہوں۔ اب وہ مجھے راستے سے ہٹانے کی کوشش کر رہا ہے۔ آپ کو ایسا شک کیوں ہوا؟ کیا وہ آپ کو قتل کرنا چاہتا ہے؟ کل رات 1:30 وہ میرے پاس آیا تھا اور کہنے لگا کہ اسی وقت اس کے ساتھ ایک دوسرے شہر چلوں۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کہاں جانا ہے تو اس نے بتایا کہ وہاں ایک پیر بابا جی ہیں، وہ ایک تعویذ دیں گے جس سے قاتل پکڑا جائے گا۔ میں محتاط ہو گیا اور اسے ٹال دیا۔ اس نے یہ نہیں بتایا کہ تعویذ سے قاتل کیسے پکڑا جا سکتا ہے۔ اس نے بتایا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ تعویذ لا کر مقتول کی قبر پر رکھیں گے، اس کے 1 دن بعد قاتل جہاں بھی ہوگا اس کے جسم پر خارش اور پھوڑے پھنسیاں نکل آئیں گے یا اسے کوڑ ہو جائے گا۔ پڑھے لکھے لوگ اس بات پر یقین نہیں کریں گے، لیکن اس زمانے میں لوگوں کی ضعیف الاعتقادی اس سے بھی زیادہ تھی۔ دیہات میں رہنے والے لوگ پسماندہ تھے۔ اس علاقے کے لوگوں میں ایک اور روایت مشہور تھی جو بڑی دلچسپ اور عجیب تھی۔ اگر قتل کی کوئی واردات ہو جاتی تو ان کا پیر چمڑے کی مشق یا مشکیزے پر کچھ پڑھ کر دیتا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ یہ مشق مقتول کی قبر کے اوپر ہوا بھر کر لٹکا دو، آہستہ آہستہ اس مشق کی ہوا کم ہوتی جائے گی اور یہ ہوا قاتل کے پیٹ میں بھرتی جائے گی۔ آخر نوبت یہاں تک پہنچے گی کہ قاتل کا پیٹ پھٹنے والا ہو جائے گا تو قاتل بھاگتا ہوا آ جائے گا اور کہے گا کہ میں قاتل ہوں، مجھے گرفتار کر لو یا مار دو، مگر اللہ کے واسطے یہ مشق اتار دو۔ میں نے مقتول کے ماموں کا شکریہ ادا کیا اور بڑی عزت سے رخصت کیا۔ اب میں نے نئے سرے سے تفتیش شروع کرنی تھی اور اس کا رخ امجد اور گاموں کی طرف موڑنا تھا۔ میں نے امجد کا بیان نکال کر دوبارہ غور سے دیکھا اور اس میں مجھے کوئی ایسی بات محسوس ہوئی جو غلط تھی، لیکن مجھے اس کا پتہ نہیں چل رہا تھا۔ پھر میں نے گاموں کے بیان کو دیکھا۔ اس کے بعد مجھے پوسٹ مارٹم رپورٹ کا خیال آیا۔ میں نے پوسٹ مارٹم رپورٹ کو بھی غور سے دیکھا اور پھر مجھے وہ وجہ معلوم ہو گئی جو امجد کے بیان میں کھٹک رہی تھی۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ میں مقتول کی موت کا وقت 2 اور 2:30 بجے کے درمیان کا لکھا گیا تھا، جبکہ امجد کے بیان کے مطابق وہ اس رات 1:30 بجے ہوٹل بند کر کے چلا تھا اور 2 بجے گھر پہنچا اور پھر سو گیا۔ اندازاً وہ 1.5 گھنٹہ سویا ہوگا کہ اس کی آنکھ کھلی، یعنی اس کے بیان کے مطابق اس وقت رات کے 3 یا 3:30 بجے کا وقت ہوگا۔ یہ بات امجد کے خلاف جا رہی تھی۔ اس کے علاوہ مقتول پہلوان کی بیوی کے بیان کے مطابق قتل کا وقت 1:30-2 بجے تھا۔ مجھے امجد کی یہ بات بھی یاد آئی کہ اس نے مجھے کہا تھا کہ یہ ڈاکوؤں کا کام لگتا ہے جو ڈاکہ مارنے آئے تھے۔ اس وقت میں نے اسے امجد کی کم عقلی سمجھا تھا، لیکن اب میں نے سمجھا کہ وہ مجھے غلط راستے پر لگا رہا تھا۔ میں نے امجد کو گرفتار کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس کے علاوہ میں نے گاموں کو بھی گرفتار کر کے دوبارہ پوچھ گچھ کرنی تھی۔ سپہر کے 4 بجے ہوں گے جب مجھے ایک کانسٹیبل نے آ کر بتایا کہ نمبردار کا بیٹا مجھ سے ملنا چاہتا ہے۔ میں اس کی آمد پر حیران ہوا کیونکہ مجھے بتایا گیا تھا کہ 4-5 دنوں بعد اس کی واپسی ہوگی اور اس حساب سے ابھی
2 دن بعد اسے آنا تھا۔ بہرحال میں نے کانسٹیبل سے کہا کہ اس کو بھیج دو۔ تھوڑی دیر بعد ایک خوبصورت اور صحت مند جوان اندر آ گیا۔ اس کے چہرے سے دکھ اور غم صاف نظر آ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں، جس سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ رویا بھی ہوگا۔ مجھے بتایا گیا تھا کہ پہلوان کے ساتھ اگر کسی کی یاری ہے تو وہ نمبردار کا بیٹا ہے۔ میں اس کی جذباتی کیفیت کو سمجھ رہا تھا۔ میں نے اسے بٹھایا اور اس کے دوست کی موت پر افسوس کا اظہار کیا۔ وہ اور زیادہ جذباتی ہو گیا۔ اس کے منہ سے بات نہیں نکل رہی تھی۔ وہ بولنا چاہتا تو اس کی آواز رند جاتی۔ تمہیں تو 2 دن بعد آنا تھا، پھر اتنی جلدی کیسے آ گئے؟ مجھے ایک آدمی نے خبر کر دی تھی۔ اس نے اپنے آپ پر قابو پا کر کہا، میں فوراً واپس آ گیا۔ انہوں نے میرے یار کو مار دیا ہے۔ یہ کیا ہو گیا؟ کس نے مار دیا ہے تمہارے یار کو؟ تم کن لوگوں کی بات کر رہے ہو؟ انہی بے غیرتوں نے۔ خون سفید ہو گیا ہے۔ اس نے غصے سے بائیں ہاتھ پر دائیں ہاتھ کا مکہ مارتے ہوئے کہا، تمہیں کس پر شک ہے؟ اس کا نام بتاؤ، میں الٹا لٹکا دوں گا۔ شک نہیں ہے، مجھے یقین ہے۔ پہلوان کو اس کے بھائی امجد اور گاموں نے مل کر مارا ہے۔ اس یقین کی کوئی وجہ ہوگی؟ ہاں، پہلوان بڑا غیرت مند تھا۔ امجد کی بیوی اور گاموں میں یاری تھی، اس بات کا امجد کو علم تھا، لیکن وہ جان بوجھ کر بغیرت بنا ہوا تھا۔ امجد کا گھر پہلوان کے گھر کی پچھلی گلی میں تھا۔ پہلوان کو ان ناجائز تعلقات کا علم ہو گیا تھا۔ نمبردار کا بیٹا، جس نے اپنا نام فیاض بتایا، اس نے بڑی تفصیل سے ہر بات سنا دی۔ پہلوان اس کے ساتھ ہر رازداری والی بات کر لیتا تھا۔ میں طوالت سے بچنے کے لیے آپ کو مختصراً سنا دیتا ہوں۔ امجد اور گاموں کی آپس میں بڑی یاری تھی اور اکثر گاموں اس کے گھر بھی آتا تھا۔ پھر نوبت یہاں تک پہنچی کہ گاموں امجد کی غیر موجودگی میں بھی ان کے گھر آنے لگا۔ پہلوان کو اس بات کا علم ہوا تو اس نے امجد کو سمجھایا کہ گاموں جیسے لوفر آدمی کا یوں گھر میں آنا جانا ٹھیک نہیں ہے اور وہ اس کو بند کرے، مگر امجد نے اسے الٹا ڈانٹ دیا کہ وہ اس سے بڑا بننے کی کوشش نہ کرے اور اپنے کام سے کام رکھے۔ انہی دنوں امجد نے گھر میں ایک نیا کمرہ بنوایا۔ اس کے پاس اتنی رقم نہیں تھی۔ پتہ لگا کہ گاموں نے اس کو کمرے کی تعمیر کے لیے خاصی رقم دی تھی۔ اس کے بعد گاموں کا امجد کے گھر میں آنا جانا بہت زیادہ ہو گیا۔ امجد کی بیوی عمر میں امجد سے خاصی چھوٹی تھی اور شکل و صورت کی بھی اچھی تھی۔ امجد سارا دن ہوٹل پر ہوتا اور رات دیر سے گھر آتا۔ ایسے میں اس کی بیوی نے گاموں سے دوستی گانٹ لی۔ ایک دن پہلوان نے گاموں کو امجد کے گھر سے نکلتے دیکھ لیا تو اس کو پکڑ لیا اور کہا کہ اب ادھر نظر آیا تو جان سے جائے گا۔ گاموں کا اٹھنا بیٹھنا ہنڈے بدماشوں کے ساتھ تھا۔ اس نے ڈرنے کی بجائے ترکی بترکی جواب دیا۔ اس پر پہلوان کو غصہ آ گیا اور وہ گھر سے کلہاڑی لے آیا۔ کلہاڑی دیکھ کر گاموں بھاگ گیا۔ اسی رات کو امجد ہوٹل بند کر کے آیا تو پہلوان اس کے گھر چلا گیا اور اسے سمجھایا کہ اگر اس نے گاموں کا اس گھر میں آنا جانا بند نہ کیا تو وہ گاموں کو بھی مار دے گا اور امجد کی بیوی کو بھی۔ اس کی یہ بات سن کر امجد بگڑ گیا اور اس نے پہلوان سے کہا کہ اس کی بیوی پر الزام نہ لگائے ورنہ اس کا بھی ہاتھ اٹھ جائے گا۔ اس پر بات بڑھ گئی اور پہلوان نے بڑے بھائی کو بے غیرت اور عورت کی کمائی کھانے والا کہہ دیا۔ پہلوان نے یہ ساری باتیں اپنے دوست فیاض کو بتائیں۔ فیاض نے ایک روز گاموں کو پکڑ لیا اور اسے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن گاموں نے الٹا دھمکیاں دینی شروع کر دیں کہ اپنے یار کو سنبھال کر رکھ ورنہ اسے پار کر دیں گے۔ فیاض کوئی کمزور آدمی نہیں تھا اور نہ ہی کوئی کمی کمین تھا کہ گاموں جیسے لوفر لفنگے کی دھونس میں آ جاتا۔ اس کا باپ نمبردار تھا۔ اس نے گاموں کو ننگی گالیاں دی اور کہا کہ وہ اسے قصبے سے نکلوا دے گا۔ اس کے جواب میں گاموں نے فیاض کو بھی دھمکیاں دیں کہ وہ اس سے بھی نمٹ لے گا۔ فیاض نے مجھے بڑی تفصیل سے اور بڑی لمبی بات سنائی تھی۔ میں نے فیاض کا شکریہ ادا کیا اور اس سے کہا کہ وہ مطمئن ہو کر چلا جائے، میں اس کی جگری یار کے قاتل کو پکڑ کر پھانسی پر لٹکاؤں گا۔ وہ چلا گیا۔ فیاض نے میرے شک کو یقین میں بدل دیا تھا۔ میں نے وقت ضائع کیے بغیر کارروائی کرنے کا فیصلہ کر لیا اور اسی وقت ASI کو بلا کر کہا کہ وہ امجد کے ہوٹل پر جائے اور اسے گرفتار کر کے لے آئے۔ میں نے اس سے یہ خاص طور پر کہا تھا کہ ہتھ کڑی لگا کر لائے۔ ASI کے جانے کے بعد میں نے ایک ہیڈ کانسٹیبل اور ایک کانسٹیبل کو گاموں کی گرفتاری کے لیے بھیجا۔ مجھے گاموں پر بڑا غصہ تھا کیونکہ وہ بڑی مکاری سے مجھے چکر دے گیا تھا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد ASI امجد کو لے کر آ گیا۔ اس کو ہتھ کڑی لگی ہوئی تھی۔ اس نے میرے سامنے آتی واویلا شروع کر دیا کہ یہ ظلم ہے، ایک تو اس کا بھائی قتل ہو گیا ہے، دوسرا اسی کو ہتھ کڑی لگا دی گئی ہے۔
میں نے اس کی بکواس سننے کی بجائے اے ایس آئی سے کہا کہ اسے حوالات میں بند کر دے۔ اے ایس آئی اسے گھسیٹ کر وہاں سے لے گیا۔ اس کے بعد ہیڈ کانسٹیبل اور کانسٹیبل گامو کو بھی لے آئے۔ گامو کی حالت بری ہو رہی تھی۔ ہیڈ کانسٹیبل نے ہتھ کڑی کا دوسرا سرا پکڑ رکھا تھا اور موٹے تازے کانسٹیبل نے اس کے بالوں کو مٹھی میں جکڑا ہوا تھا۔ گامو کا ایک ہونٹ پھٹا ہوا تھا اور اس کے چہرے پر اذیت کا اظہار ہو رہا تھا۔ لگتا تھا اس کی اچھی خاصی ٹھکائی کی گئی ہے، ایسا میری ہدایت پر ہوا تھا۔ گامو کو میرے سامنے کھڑا کر دیا گیا۔ اس کی ساری بدمعاشی ہوا ہو گئی تھی اور وہ رحم طلب نظروں سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ اگر سچ بولو گے تو فائدے میں رہو گے۔ بولو، پہلوان کو کس نے قتل کیا ہے؟ مجھے کیا معلوم جی، اس نے نظریں چرا کر کہا۔ میں کیسے بتا سکتا ہوں کہ پہلوان کو کس نے مارا ہے؟ وہ تمہارا باپ بھی پکڑا گیا ہے۔ میں نے اس کے ساتھ پرانا اور آزمودہ داؤ کھیلا۔ اس نے سب کچھ بک دیا ہے اور وہ تمہارا نام لے رہا ہے۔ آپ کس کی بات کر رہے ہیں حضور؟ اس نے انجان بنتے ہوئے کہا۔ میں کچھ سمجھا نہیں۔ میں نے کانسٹیبل سے کہا کہ اسے حوالات کا نظارہ کرا کے لائے۔ میں نے اسے سمجھایا کہ دور سے ہی اسے حوالات میں بند امجد دکھا دو اور کوئی بات کرنے کا موقع نہ دو۔ کانسٹیبل اسے لے گیا اور پھر واپس میرے پاس لے آیا۔ اب بولو، کیا کہتے ہو؟ اقبالی بیان دو گے یا؟ قتل میں نے نہیں کیا، آپ میرا یقین کریں۔ پھر کس نے کیا ہے؟ وہ تمہارا باپ تمہارا نام لے رہا ہے۔ وہ جھوٹ بولتا ہے حضور، اس نے خود۔ وہ کہتے کہتے رک گیا اور پریشانی سے میری طرف دیکھنے لگا۔ آگے بولو، کیوں حرام موت مرنا چاہتے ہو؟ اس نے خود پہلوان کو گولی ماری تھی۔ گامو ایک دم ایسے بولا جیسے پھٹ پڑا ہو۔ وہ کوئی عادی مجرم تو تھا نہیں کہ قتل جیسا جرم ہضم کر لیتا۔ جب اس نے دیکھا کہ اس کی اپنی گردن پھنس رہی ہے تو وہ بول پڑا۔ میں نے اسے اقبالی بیان دینے کے لیے تیار کر لیا۔ اس نے بڑا لمبا بیان دیا جس میں اس نے میرے سوالوں کے جواب میں اس بات کا بھی اعتراف کیا کہ اس کے امجد کی بیوی کے ساتھ غلط قسم کے تعلقات تھے۔ میں یہ بیان آپ کو مختصر کر کے سنا دیتا ہوں کیونکہ اس میں زیادہ تر انہی باتوں کی تصدیق کی گئی تھی جو مجھے مقتول پہلوان کے ماموں اور نمبردار کے بیٹے فیاض سے معلوم ہو چکی تھی۔ گامو اور امجد کی دوستی تھی جو رفتہ رفتہ بڑھ کر رازداری والی دوستی میں بدل گئی۔ امجد کے ہوٹل پر کچھ چھوٹے موٹے جرائم پیشہ لوگوں کا اٹھنا بیٹھنا تھا۔ امجد اور گامو بھی ان میں گھل مل گئے اور بے تکلفی ہو گئی۔ وہاں وہ چھوٹا موٹا نشہ بھی کر لیتے تھے۔ گامو اکثر طوائفوں کے پاس جاتا تھا اور امجد کو بھی کبھی کبھار لے جاتا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ گامو کا امجد کے گھر آنا جانا شروع ہو گیا اور اس کے امجد کی بیوی سے ناجائز تعلقات پیدا ہو گئے۔ پہلوان کو یہ بات معلوم ہوئی تو اس نے امجد کے ساتھ جھگڑا کیا اور گامو کو بھی دھمکی دی کہ وہ امجد کے گھر نہ آیا کرے۔ ایک دن اسی پر بات بڑھ گئی اور پہلوان کلہاڑی لے کر گامو کو مارنے دوڑا۔ پھر کچھ دنوں بعد پہلوان اور امجد کا جھگڑا ہو گیا اور بات ہاتھا پائی تک پہنچ گئی۔ پہلوان نے امجد کو اور اس کی بیوی کو بے غیرت کہا اور یہ بھی کہا کہ وہ ان دونوں کو قتل کر دے گا۔ اس سے اگلے دن ہوٹل پر محفل میں امجد نے اپنے دوستوں سے بات کی کہ اس کا چھوٹا بھائی اس کی جان کا دشمن بن گیا۔ وہ جرائم پیشہ لوگ تھے اور چرس کے نشے میں بھی تھے۔ ان میں سے ایک نے مشورہ دیا کہ اس سے پہلے کہ پہلوان اسے قتل کرے وہ پہلوان کو صاف کر دے۔ وہیں بیٹھے بیٹھے قتل کا منصوبہ بن گیا۔ ایک دوست نے کہا کہ اس کے پاس پستول ہے، وہ امجد کو لا کر دے گا اور امجد پہلوان کو قتل کر کے اسے واپس کر دے۔ اس کا نام معراج تھا لیکن وہ ماجہ کہلاتا تھا۔ اگلے دن ماجے نے امجد کو پستول لا کر دے دیا۔ امجد نے گامو سے بات کی تو وہ اس کا ساتھ دینے پر راضی ہو گیا۔ دونوں نے مل کر قتل کا منصوبہ بنایا اور رات کو پہلوان کے گھر جا پہنچے۔ دیوار کے پاس آ کر گامو نے امجد کو اپنے کندھوں پر بٹھا کر اوپر اٹھایا۔ امجد نے اپنے جوتے اتار دیے تھے۔ دیوار پر پہنچ کر اس نے گامو کا ہاتھ پکڑ کر اسے اوپر کھینچ لیا۔ گامو دیوار پر بیٹھا رہا اور امجد اندر والی طرف اتر گیا۔ ان میں یہ طے تھا کہ گامو دیوار پر رہ کر باہر کا خیال رکھے گا۔ امجد اندر چلا گیا۔ پھر تھوڑی دیر بعد دھماکے کی آواز آئی اور اس کے بعد امجد جلدی جلدی آتا نظر آیا۔ گامو نے امجد کو ہاتھ پکڑ کر اوپر کھینچا۔ اسی دوران پہلوان کی بیوی کی آواز سنائی دی جو انہیں للکار رہی تھی مگر وہ دونوں دیوار سے باہر کود گئے۔ امجد نے اپنے جوتے ہاتھ میں پکڑے اور وہ دونوں تیزی سے بھاگنے لگے۔ ذرا آگے جا کر امجد نے جوتے پہن لیے اور وہ دونوں کچے راستے سے نکل کر پکی سڑک پر چڑھ گئے۔ پکی سڑک پر چڑھنے سے پہلے امجد نے چلی ہوئی گولی کا خول نکال کر پھینک دیا
اور پستول گاموں کو دے دیا۔ گاموں پستول اپنے گھر لے گیا اور اگلے دن ماجے کو دے دیا۔ امجد اور گاموں ایک لمبا چکر کاٹ کر مخالف سمت سے گاؤں میں داخل ہو گئے۔ پھر امجد شور سن کر پہلوان کے گھر چلا گیا۔ اس کے بعد کے واقعات میں آپ کو شروع میں سنا چکا ہوں۔ گاموں نے نئی بات یہ سنائی کہ اس کے بعد انہوں نے نمبردار کے بیٹے فیاض کو بھی قتل کرنا تھا۔ میں نے سارا بیان تحریر کر کے اس پر گاموں کا انگوٹھا لگوا لیا۔ یہاں سے فارغ ہونے کے بعد میں نے گاموں کو ایک کمرے میں بند کر دیا اور حوالات سے امجد کو بلوا لیا۔ جب امجد کو میرے پاس لایا گیا تو میں نے گاموں کو حوالات میں بند کرا دیا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ امجد کے بیان سے پہلے وہ دونوں آپس میں کوئی بات کریں۔ میں نے امجد کو کہا کہ وہ دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑا ہو جائے۔ وہ چپ چاپ جا کر دیوار سے پشت لگا کر کھڑا ہو گیا۔ مجھے پتا تھا کہ وہ اس طرح اپنی توہین اور تذلیل محسوس کر رہا ہوگا۔ ایسے حربے بے شمار ہوتے ہیں جو پولیس والے مجرموں کو ذہنی اذیت پہنچانے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک حربہ ننگی گالیاں بھی ہے۔ گاموں کو تم دیکھ چکے ہو، اس نے سب کچھ بک دیا ہے۔ اگر تم اقبالی بیان دے دو گے تو فائدے میں رہو گے، اگر تم اقبالی بیان نہیں دینا چاہتے تو مجھے اس کی ضرورت بھی نہیں۔ میرے پاس موقع کا گواہ موجود ہے، بولو بیان دو گے یا نہیں؟ وہ منہ سے کچھ نہ بولا، سر کو ہاں کے انداز میں ہلایا۔ میں نے اس سے بیان لے لیا جو گاموں کے بیان سے مختلف نہیں تھا۔ اس کے بعد آلۂ قتل کی برآمدگی ضروری تھی۔ گاموں نے اپنے بیان میں بتایا تھا کہ واردات کے بعد اس نے پستول ماجے کو واپس کر دیا تھا۔ میں نے امجد سے ماجے کا پتہ پوچھا اور ASI سے کہا کہ وہ 2 کانسٹیبل ساتھ لے کر جائے اور ماجے کو گرفتار کر کے اس کے گھر سے پستول بھی برآمد کر کے لے آئے۔ ASI تجربے کار تھا اور اس قسم کے کاموں کو سمجھتا تھا۔ اس کے بعد میں نے دونوں کے کھروں کے مولڈ بنوائے۔ امجد کے میں نے ننگے پاؤں والے کھرے کا مولڈ بھی بنوایا۔ یہ جائے واردات پر پائے جانے والے کھروں سے مل گئے تھے۔ امجد کے جوتے کے تلوے میں چمڑے کا ٹکڑا لگا ہوا تھا۔ اس نے واردات کے وقت بھی وہی جوتے پہن رکھے تھے۔ ASI ماجے کو گرفتار کر کے لے آیا تھا۔ اس کے گھر سے .32 کا پستول بھی مل گیا تھا۔ میں نے یہ پستول اور پوسٹ مارٹم رپورٹ میں مقتول کی لاش سے ملنے والی گولی اسلحہ ایکسپرٹ کے پاس بھجوا دی کہ وہ معلوم کرے کہ یہ گولی اسی پستول سے چلائی گئی ہے۔ اس کے بعد میں نے ملزموں کو مجسٹریٹ کے سامنے بیان کے لیے پیش کیا۔ دونوں اپنے بیان پر قائم رہے۔ اس دوران اسلحہ ایکسپرٹ کی رپورٹ بھی آ گئی۔ اس نے لکھا تھا کہ یہ گولی اسی پستول سے چلائی گئی ہے۔ یہ معلوم کرنے کا ایک خاص طریقہ ہوتا ہے۔ پستول یا رائفل وغیرہ کی نالی کے اندر جھریاں سی بنی ہوتی ہیں۔ فائر ہونے کے بعد جب گولی نالی سے نکلتی ہے تو اندر موجود جھریوں کے نشان گولی پر آ جاتے ہیں۔ میں نے کیس تیار کر کے عدالت میں بھیج دیا۔ کیس بڑا مضبوط تھا۔ اس میں نے مقتول کے ماموں نمبردار کے بیٹے فیاض کے بیانات بھی دلوائے۔ ملزموں کا وکیل کچھ بھی نہ کر سکا۔ جج ایک ہندو تھا، مجھے آج بھی اس کا نام یاد ہے۔ اس کا نام لالا رام لال بھیل تھا۔ اس نے امجد کو سزائے موت اور آنتے جرم میں گاموں کو 5 سال قید بامشقت سنائی۔ اس کے علاوہ ماجے کو اسلحہ ایکٹ کے تحت ناجائز اسلحہ رکھنے کے جرم میں 1 سال قید بامشقت سنائی۔ دونوں بڑے ملزموں نے اپیل دائر کی، جس کے بعد گاموں کی سزا کم کر کے 3 سال کر دی گئی اور امجد کی سزا جج نے برقرار رکھی۔ یوں یہ کہانی اپنے اختتام کو پہنچی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔